باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 27۔ قربان گاہ۔ اور تو سنت کی لکڑی کا مذبح بنا، طول اس کا 5 ہاتھ اور عرض 5 ہاتھ، مذبح مربع ہو اور بلندی اس کی 3 ہاتھ ہو، اور اس کے چاروں کونوں پر تو اس کے سینگ بنا، سینگ اس سے نکلیں، اور تو اسے پیتل سے مڑ، اور اس کی راکھ اٹھانے کے لیے پراتیں اور بیلچے اور پیالے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنا، یہ سب برتن پیتل کے بنا۔ اور ایک آتش دان جالی دار اس کے لیے پیتل کا بنا، اور اس جالی کے لیے پیتل کے 4 حلقے اس کے چاروں کونوں میں بنا، اور اسے مذبح کے آتش دان کے نیچے رکھ کہ نیچے سے مذبح کے نصف تک جالی کو جا ملے، اور 2 چوبیں سنت کی لکڑی کی مذبح کے لیے بنا، اور انہیں پیتل سے مڑ، اور چوبوں کو حلقوں میں داخل کر، اور وہ مذبح کے دونوں طرف ہوں تاکہ وہ اٹھائے جا سکیں۔ تو اسے تختوں سے کھوکھلا بنا، جیسے میں نے تجھے پہاڑ پر دکھایا ویسا ہی بنا۔ صحن مسکن۔ اور مسکن کے لیے تو صحن بنا، اس کے جنوب کی جانب صحن کے پردے باریک کتی ہوئی کتان کے ہوں، طول اس کا 100 ہاتھ ایک طرف سے ہو، اور اس کے ستون 20 اور اس کے پائے 20 پیتل کے ہوں، اور ستونوں کے سر اور ان کے حلقے چاندی کے ہوں، اور ایسا ہی شمال کی طرف بنا۔ پردوں کا طول 100 ہاتھ اور 20 ستون اور 20 اس کے پائے پیتل کے، اور ستونوں کے سر اور حلقے چاندی کے۔ اور مغرب کی جانب صحن کے عرض میں پردوں کی لمبائی 50 ہاتھ ہو، اور 10 ستون اور 10 پائے ہوں، اور مشرق کی جانب صحن کا عرض 50 ہاتھ ہو، اور ایک طرف کے پردے 15 ہاتھ ہوں، اس کے 3 ستون اور 3 پائے ہوں، اور دوسری طرف پردوں کا طول 15 ہاتھ اور 3 ستون اور 3 پائے ہوں، اور صحن کے دروازے پر ایک پردہ 20 ہاتھ طول میں ہو، بنفشی اور ارغوانی اور کرمزی رنگ کا، باریک کتے ہوئے کتان کا، اور بوٹے دار ہو، اس کے 4 ستون 4 پائے ہوں، اور صحن کے سب ستونوں کے گرد چاندی کے حلقے ہوں، اور ان کے سر چاندی کے اور پائے پیتل کے۔ صحن کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی 50 اور بلندی 50 ہاتھ ہو، باریک کتی ہوئی کتان کا، اور پائے اس کے پیتل کے ہوں، اور مسکن کے سب برتن ہر ایک کام کے لیے، اور اس کی سب میخیں اور صحن کی میخیں پیتل کی ہوں۔ شمعدان کا تیل۔ اور تو بنی اسرائیل کو حکم کر کہ تیرے پاس کٹے ہوئے زیتون کا خالص تیل شمعدان کے لیے لائیں، تاکہ اس سے چراغ ہمیشہ جلیں۔ حضوری کے خیمے میں اس پردے کے باہر جو شہادت کے سامنے ہے، ہارون اور اس کے بیٹے صبح سے شام تک اسے خداوند کے سامنے آراستہ رکھیں۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے پشت در پشت ابدی فرض ہوگا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔